حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کل یوم شہادت گزرا۔ جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا، میں امید رکھتا ہوں آپ نے بھی کیا ہوگا۔ مسلمان جو تھا، جو عاشق صحابہ تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت منایا ان کو ایصال ثواب کر کے۔ لیکن جس کے دل میں بغض صحابہ ہے اس نے کل یوم غدیر کے طور پر عید غدیر منائی۔ عید غدیر یہ منانی شروع تو انہوں نے کی جن کے دل میں بغض صحابہ ہے، پھر ان کی دیکھا دیکھی جاہل سنیوں نے بھی شروع کر دی، باقاعدہ طور پر اپنے موبائلوں سے شیئر کیا کہ آج عید غدیر ہے، سب کو مبارک ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں عید غدیر ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم غدیر پر غور کرتے ہیں۔ مقام غدیر پر واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ایسے فضا میں بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سارے بولیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بلند آواز سے سارے نعرے کا جواب دے، نعرہ حیدری۔ یہ واقعہ پیش آیا غدیر کے موقع پر، اس کو کہا جاتا ہے حدیث غدیر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ سارے سنی بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کیا کبھی بھی ہمارے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی شک گزرا ہے کہ حضرت علی مولا نہیں ہمارے؟ کبھی بھی شک گزرا ہے؟ بلند آواز سے بولیں، گزرا ہے کبھی؟ نہیں شک گزرانا۔ ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، جن کے سرکار مولا ہیں ان کے حضرت علی مولا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طویل سفر راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا یہ حیات چھوٹی ہے، علی کو مولا کائنات کیوں کہوں، علی کو مولا کائنات کیوں کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریہ، یا علی۔ دیکھیں یا علی، دیکھیں یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم کہتے ہیں کہ علی اتنا بڑا مولا ہے کہ کائنات چھوٹی ہے، مولا کائنات کا لفظ بھی چھوٹا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہمارے مولا ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کل عید منائی ہے نا، عید غدیر، ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ زبردستی قابض ہو گئے تھے، زبردستی خلیفہ بن گئے تھے۔ جب عثمان دنیا سے گیا 18 ذو الحج کو، وہ دنیا سے گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی سیٹ ملی، لہٰذا یہ ہمارے لیے عید ہے، اور پہلے تینوں نے اس سیٹ کے اوپر زبردستی قبضہ کیا تھا۔ یہ آپ میں سے کسی کا بھی عقیدہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر ہمارے سنی کیوں عید غدیر مناتے ہیں؟ میں نے پہلے اتنی لمبی گفتگو کی یا 4-5 منٹ کی کہ ہم انہیں مولا مانتے ہیں، اور ہم ہی مانتے ہیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے علی تمہارے لحاظ سے 2 گروہ ایسے ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے۔ کتنے گروہ؟ 2۔ فرمایا ایک وہ جو تمہاری حد سے زیادہ بڑھا دے گا، یعنی کہ تمہیں وہ مان جائے گا جو تمہیں اللہ نے نہیں بنایا، خدا تک لوگ آج کہتے ہیں۔ آپ شام میں جو شیعہ ہیں ان کی آپ تاریخ پڑھ لیں، شام کے شیعوں کی، وہ حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی نیٹ پر آپ ویڈیوز نکال سکتے ہیں، پاکستان میں بھی کئی ایسے عجوبے موجود ہیں۔ ایک کی میں نے تقریر سنی، کہہ رہا تھا علی جو ہے وہ خدا کے برابر نہیں، علی خدا کا بھی خالق ہے، معاذ اللہ۔ یہ کفری عقیدہ ہے ان کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا علی ایک وصف تم میں عیسیٰ علیہ السلام والا ہے کہ ان کے لحاظ سے بھی ایک گروہ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا بڑھا دیا کہ خدائی تک بنا دیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے ان سے بغض رکھا، انہیں مانا ہی نہ، جو شان رب نے دی تھی وہ بھی نہیں مانی، وہ بھی ہلاک ہوئے۔
تو کامیاب کون رہا؟ جس نے انہیں خدا کا بندہ مانا، خدا کا نبی مانا، خدا کی مخلوق مانا، وہ کامیاب ہوا۔ اور حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا، علی کچھ لوگ تجھے حد سے بڑھا دیں گے، جو شان تجھے اللہ نے نہیں دی وہ بھی تیرے بارے میں کہیں گے کہ یہ بھی شان علی کی ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیری شان ہے وہ اس کا بھی انکار کریں گے، وہ یا علی کے نعرے کو بھی شرک کہیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو تیرے لیے اتنی نفرت پالتے ہوں گے کہ جو تیری شان تجھے خدا نے دی ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کامیاب وہی ہوں گے جو میانہ روی اختیار کریں گے، جو حضرت علی کو وہ مانیں گے جو شان رب نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو ہم الحمدللہ حضرت علی کو ہم ہی مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا سنی بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں سنی بھی نہیں، سنی ہی علی کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ اکبر، کیونکہ یا رسول اللہ حق چاریا یا علی، کیونکہ ماننا تو وہ ہے نا جو اللہ کے نبی نے بتایا، طریقہ تو وہی ہے نا ماننے کا، جس طرح حضور فرما گئے کہ ایسے مانا ہے، اگر ویسے مانا ہی نہیں تو پھر ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے حضور نے بتایا ویسے ماننا ہے تو پھر فائدہ ہے۔ آپ کو جو خلافت کی سیٹ ملی یہ کئی احادیث سے ثابت ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ حساب والی بات حضرت عثمان غنی کے بارے میں، جب سرکار نے فرمایا سب سے پہلے حساب ابو بکر کا ہوگا، پھر عمر کا ہوگا، پھر عثمان کا، پھر علی کا ہوگا، تو حضرت علی فوراً بول اٹھے تھے حضور عمر کے بعد تو عثمان کی باری آتی ہے، مجھ سے پہلے حساب کیوں ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام کے صحابی نے حضرت علی نے حضور کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ لفظ بولے کہ حضور پہلے عثمان کی باری نہیں آتی، میری باری تو بعد میں آتی ہے۔ حضرت علی کا اپنا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرا نمبر پہلا نہیں چوتھا ہے۔ تو یہ حضرت علی کا اپنا عقیدہ، یہ خود سرکار کی حدیث تقریری، یہ 14 صدیوں سے امت کی ایک جو ہے وہ چلتی لڑی آ رہی ہے جو حضرت علی کا چوتھا نمبر ہی مانتی ہے۔ لیکن آج لوگوں نے عید غدیر منانا شروع کر دی اور دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی منانا شروع کر دی، تو لہٰذا یہ بتانا ضروری تھا کہ ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، ہم ہی مانتے ہیں، لیکن عید غدیر ہم نہیں مناتے، کیونکہ عید غدیر منا کر وہ لوگ جو مطلب نکالتے ہیں کہ پہلے تینوں نے معاذ اللہ ان کا حق غصب کیا اور ان سے زبردستی خلافت کو چھینا۔ یار میں ایک بڑی یہاں پر حیرانگی والی بات، ان کی عقل پتہ نہیں کہاں گھاس چرنے چلی گئی، جن لوگوں نے یہ کتابوں پہ لکھ لیا اب آگے والوں نے اندھا دھند تقلید شروع کر دی۔ مجھے بتائیں میری چیز کو بندہ لے کے چلا جائے میں اس کی جان نہیں چھوڑتا، تو شیر خدا سے کون چھین سکتا ہے؟ شیر خدا سے کون چھین کے جا سکتا ہے؟ کہاں جا سکتا ہے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں ان سے راضی نہیں، آپ باقاعدہ جا کے نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن آج ان لوگوں کو اگر کہیں نا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے تو وہ آگے سے کہتے ہیں وہ تکیہ کر دے سن، معاذ اللہ۔ تکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ادھر پڑھ آتے تھے گھر آ کے اپنی پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے علی کو شیر خدا نہیں مانا کہ جو لوگوں کے ڈر سے پہلے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے پھر گھر آ کے دہرائے، شیر خدا پھر کیسا ہوا؟ ہم کہتے ہیں علی شیر خدا ہے، جو کام کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، ہم ہی شیر خدا مانتے ہیں۔ پھر آپ نے شیر خدا تو نہ مانا کہ جو لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہے تھے اور گھر آ کے دہرا رہے تھے، یہ کام تو ایک عام سا ڈرپوک سا بندہ کرتا ہے، لیکن علی کو میرے نبی نے شیر خدا کہہ کے بلایا ہے۔ تو جو خدا کا شیر ہو وہ پھر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو شانی اللہ نے عطا فرمائی ہم الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن عید غدیر اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اس کا کوئی تصور اہل سنت میں نہ کبھی تھا نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ جو سنی ہے ان کے ہاں تو نہیں ہوگا، تو جے دوغلے نہیں ہو پھر بھاویں جو مرضی پہ کرن، جدوں نہ ادھر دے رہے تے نہ ادھر دے پھر جدھر مرضی پہ جان۔ وہ پنجابی دا کڈا سونا شعر ہے، ایک پاسا ہی رکھ لے ہیرے یا کھیڑے تے یا رانجھا، ایک پاسے ہی رہنا چاہیے، یا ادھر ہو جاؤ تے یا ادھر ہو جاؤ، دونوں کشتیاں تے بندہ سوار ہوئے وہ کسی منزل تے نہیں جا سکتا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا صحابہ کی شان کے بارے میں، یہ بات بتانا بڑا ضروری تھی کہ عید غدیر کا اہل سنت کے ہاں کوئی بھی تعلق، کوئی اس کا وجود اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، نہ کبھی اہل سنت نے منائی، نہ ہم کبھی آئندہ اس کو منائیں گے۔ کیوں؟ ہم حضرت علی کو مولا تو مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ پہلے تینوں یاروں نے معاذ اللہ ان کی شان کو غصب کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی شیر خدا کی شے کوئی
بندہ چھین کے لے جائے اور بندہ علی جیسا بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کو اللہ نے شیر خدا بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب صحابہ سے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تیرے اور میرے نبی بتا کے گئے ہیں۔